السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین ابتعثہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہج البادی والکتاب الہادی اسرتہ خیر اسرہ وشجرتہ خیر شجرہ اغصانها معتدلة وثمارها متعدلة مولده بمکہ وہجرته بطائبہ علا بها ذکره وامتد منها صوته ارسله بحجة کافیہ وموعظة شافیہ ودعوة متلافیہ اظہر به الشرائع المجہولہ وقمع به البدع المدخولہ وبین به الاحکام المفصولہ فمن یبتغی غیر الاسلام دینا تتحقق شقوته وتنفسم عربته وتعظم کبوته ویکن مأبه الى الحزن الطویل والعذاب الوبیل والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز صلوات یا علی اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین گرامی قدر، ارباب عقل و دانش، صاحبان فہم و فکر، الحمدللہ بتصدق چہاردہ معصومین علیہم السلام سلسلہ سخن اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہوا. ساری تعریفیں اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے، اور درود و سلام ان ہستیوں پر جن کو بنا کر بنانے والا مصروف درود ہو گیا. گفتگو اس مقام پر تھی کہ پروردگار عالم نے انبیاء بھیجے، مرسلین بھیجے، کتابیں نازل کی، اور ان سب کا مقصد یہ ہے، ان نبیوں کے بھیجنے کا مقصد، ان کتابوں کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، عقل کے بھڑکے ہوئے گھوڑوں کے منہ میں لگام آ جائے. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ. اللہ کہتا ہے ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے اور ان کو معجزات بالبینات، روشن دلیلیں دے کر بھیجا ہے، معجزات دے کر بھیجا ہے. اب میں نے پوچھا مالک، اللہ، رحمان، رحیم، ان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ قال لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسانیت عدل پہ آئے، ظالم نہ بنے. ہے کہ لوگ عدل پہ آ جائیں اور ظالم نہ بنے. تو عدل کسے کہتے ہیں؟ تو عدل کی تعریف ہے وضع الشیء فی محلہ، کسی بھی چیز کو اس کے صحیح مقام پہ رکھنا عدل ہے. کسی بھی چیز کو اس کے صحیح مقام پہ رکھنا عدل ہے، اور کسی بھی چیز کو اس کے صحیح مقام سے ہٹا دینا ظلم ہے. اور آسان کر دیتا ہوں، جو بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے جوان نوجوان، بات میں ایسی موٹی کروں گا
کہ آپ کالج میں اسکول میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کر سکیں. عدل چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا اور ظلم اس چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا. میں نے ٹوپی خریدی 2000 روپے کی اور جوتی خریدی 5000 روپے کی. جوتی ہے 5000 کی, ٹوپی ہے 2000 کی. میں نے جوتی جو مہنگی ہے 5000 روپے کی ہے, میں نے اٹھا کے اس کو سر پہ رکھ لیا. اور ٹوپی جو سستی تھی 2000 کی تھی اسے میں نے پاؤں میں رکھ لیا. تو یہ کیا ہے؟ ہر آدمی کہے گا کہ بھائی یہ ظلم ہے, عدل نہیں ہے. یہ ظلم ہے, عدل نہیں ہے. جسے سر چڑھانا تھا اسے پاؤں سے روندا کیوں, اور جسے پاؤں سے روندنا تھا اسے سر کیوں چڑھایا؟ اور بھی ایک مثال دے دوں, پتہ نہیں آپ نے دیکھا نہیں دیکھا, میں نے دیکھا ہے. اگلدان ہوتا تھا, لوگ پان کھانے کے بعد اس میں تھوکتے تھے. اگلدان اب تو نہیں ہوتے, پان ہوتے ہیں لیکن اگلدان نہیں ہوتے. تو اگلدان جس میں تھوکا جاتا تھا, یہ گلاس جس سے پانی پیا جاتا ہے. اب اگر میں گلاس میں تھوکوں اور اگلدان سے پانی پی لوں تو یہ ظلم کہلائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جس کو منہ لگانا تھا اس میں تھوکا کیوں, اور جس میں تھوکنا تھا اس میں منہ کیوں لگایا؟ انبیاء اللہ نے مرسلین بھیجے, انبیاء بھیجے تاکہ انسانیت عدل پہ آ جائے. توجہ ہے, گھبرا تو نہیں رہے. اب میں پوچھ رہا ہوں بھائی میری بات, اب قرآن شروع ہو رہا ہے اور یہ آیتیں ہیں, قرآن ہے. میں اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ جب کالجز میں جائیں, اسکول میں جائیں, دفاتر میں جائیں, اپنے کام پر جائیں تو آپ سامنے والے سے یہ کہہ سکیں کہ ہمارا قرآن 40 پاروں والا نہیں ہے. اور پوری توجہ سے اب آیتیں شروع ہو رہی ہیں. مالک اللہ رحمان رحیم. اب یہ بھی بتا دے تو نے کس کس کو بھیجا. کہ کھولو سورہ انعام 6 سورہ, آیت کا نمبر 84, 85, 86, 87. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوری توجہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وزكريا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. آواز تیز کرے اس کی, جہاں پہ رکھی تھی وہی کرے. جی پہنچ رہی ہے بات. بھائی کمال ہوگا, میرے ساتھ رہنا. بچوں یہ ویڈیو تو بنی رہی ہے, اگر آپ میری طرف متوجہ رہیں گے مجھے خوشی ہوگی. دونوں ہاتھ کھول کے سنیں گے تو مجھے آسانی ہوگی. کیوں آسانی ہوگی؟ غدیر میں نبی نے علی کو دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے مولا بنایا تھا. ہاتھ کھولنے میں شرم کیسی؟ تو اب فیصلہ ہو رہا ہے. اللہ نے 17 نبیوں کے نام لیا. کتنے؟ سورہ انعام. میں نے سورہ نمبر بتا دیا, سورہ نمبر 6 آیت 84, 85, 86, 87. اب فیصلہ ہو رہا ہے. یہ آرگومنٹ ہے, یہ حقائق ہے, یہ دقائق ہے, یہ کہانی نہیں ہے, قرآن ہے. اللہ نے 17 نبیوں کے نام لیے. سنو, ہم نے اسحاق کو بھیجا, ہم نے یونس کو بھیجا, ہم نے یعقوب کو بھیجا, ہم نے موسیٰ کو بھیجا, ہم نے ہارون کو بھیجا, ہم نے نوح کو بھیجا, ہم نے موسیٰ کو بھیجا, ہم نے زکریا کو بھیجا, ہم نے یحییٰ کو بھیجا, ہم نے عیسیٰ کو بھیجا, ہم نے الیاس کو بھیجا, ہم نے اسماعیل کو بھیجا, ہم نے یسع کو بھیجا, ہم نے یونس کو بھیجا, ہم نے لوط کو بھیجا. اور اب اللہ فیصلہ کر رہا ہے. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ. ہم جب بھی اپنے پاس سے تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا بھیجتے ہیں تو یا نبی کے باپ سے آئے گا, یا نبی کے بیٹوں سے آئے گا, یا نبی کے بھائیوں سے آئے گا, نبی کے ساتھیوں میں سے نہیں آئے گا.
یہ قرآن ہے. وہ بڑے 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 پڑھے لکھے لوگ. تو ہدایت کرنے والا جب بھی آئے گا دیکھ لینا کہ نبیوں کے خاندان سے ہے یا نہیں. اب میرے ساتھ ہے نا بڑے بڑے ٹرننگ پوائنٹ پہ میں آ گیا. بڑے پڑھے لکھے لوگ, بڑے پڑھے لکھے لوگ. ہدایت کرنے والا نبیوں کے خاندان. موڈ خراب تو نہیں ہوا؟ اچھا اب آگے کہتا ہے اللہ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ہم نے ان سارے نبیوں کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. یہ آپ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, اہل علم میرے سامنے بیٹھے ہوئے. ہم نے سارے نبیوں کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. بھائی کمال ہو گیا. اب وہ آیت تو آپ کو یاد ہی ہوگی, آدم سے عیسیٰ تک صراط مستقیم کی طرف. بس اکیلا ہے یاسین. قرآن سننے والا باہوش بجوا میرے سامنے بیٹھا ہوا. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. میرے محمد تو اکیلا ہے, صراط مستقیم کی طرف نہیں ہے, صراط مستقیم کے اوپر ہے. ہو گئی بات؟ اچھا اب کمال ہو گیا. محمد صراط مستقیم کے اوپر کیوں ہے؟ سارے صراط مستقیم کی طرف ہے. یہ جو الہ ہے نا, الہ اور الا, اسے کہتے ہیں پریپوزیشن, حروف جارہ. الہ طرف, الا اوپر. سارے نبی ہیں طرف, سارے نبی ہیں طرف. اکیلا ہمارا محمد ہے صراط مستقیم کے اوپر. تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ پڑھو سورہ اعراف 7واں سورہ. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. یہ اکیلا ہے جس نے سارے حلال بتلائے, سارے حرام بتائے. اکیلا محمد ہے جس نے سارے پاک بتائے اور سارے خبیث بتائے. سارے خبیث یہ اکیلا ہے, اکیلا ہے, اکیلا ہے. اللہ علی محمد. بھائی بات یہ ہے, ہم سے کہتے ہیں بھائی, ہم سے کہتے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں میں علی علی کرتے ہو, نبی نبی نہیں کرتے, اور علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہو. بات یہ بھی ہے کہ آپ نے نبی سنا ہے اپنے عید میلاد النبی میں. اور علی سنا ہے ہماری مجلسوں میں. تو اب مجلسوں میں نبی سن لو تو پتا چل جائے گا کہ نبی ہے کیا. بھائی کمال ہو گیا. اللہ کہتا ہے یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. سارے حلال نبی نے بتائے, سارے حرام نبی نے بتائے, سارے طیب, سارے طیب, سارے پاک نبی نے بتائے, اور سارے خبیث محمد نے بتائے. بھائی کمال ہو گیا. ہمارے محمد نے بتایا, ہمارے پاک نبی نے بتایا کہ سمندروں میں کون سی مچھلی حلال, کون سی حرام. آپ ہر مچھلی تو نہیں کھاتے نا, ہر مچھلی نہیں کھاتے, وہی کھاتے جس پہ اسکیل ہوتا ہے, چھلکا ہوتا ہے. تو کس نے بتایا آپ کو؟ ہمارے پاک محمد نے بتایا کہ سمندروں میں کون سی مچھلی حلال, کون سی حرام. ہمارے پاک محمد نے بتایا کہ جنگلوں میں کون سا جانور حلال, کون سا حرام. ہمارے پاک نبی نے بتایا کہ فضاؤں میں کون سا پرندہ حلال, کون سا حرام. کمال ہو گیا. ہمارا محمد سمندروں میں مچھلیوں کے ساتھ نہیں رہا, مگر جانتا ہے کہ سمندر میں کون حلال کون حرام. پہنچ رہی ہے اس محلے میں بات. جی ہے آپ سلامت رہیں. سلامت رہیں. میں جو بولا سوال ہو گیا. بھائی ہمارا نبی, ہمارا مصطفیٰ, ہمارا مصطفیٰ, آپ سنو ہم سے نبی سنو کہ ہمارا محمد ہے کون. یہودی نسل کے چھچورے لوگوں کو کیا معلوم محمد کیا ہے. پیچھے والوں کا تو موڈ خراب لگ رہا ہے. سارے نبی کے کلمہ گو میرے سامنے بیٹھے. ہمارا محمد قرآن والا محمد. بھائی ہمارا محمد سمندروں میں مچھلیوں کے ساتھ نہیں رہا, مگر جانتا ہے کہ سمندر میں کون حلال کون حرام. ہمارا نبی جنگلوں میں جانوروں کے ساتھ نہیں رہا, مگر جانتا ہے کہ جنگل میں کون پاک کون نجس. ہمارا محمد فضاؤں میں پرندوں کے ساتھ نہیں اڑا, مگر جانتا ہے کہ فضا میں کون پاک کون نجس. بھائی کمال ہو گیا. میرا محمد جن کے ساتھ نہیں رہا ان کے بارے میں جانتا ہے کہ کون پاک کون نجس. تو جن کے ساتھ رہنا ہے کیا ان کے بارے میں نہیں
نہیں جانے گا کون پاک کون نجس. جو نجس تھا اسے ہٹا کے بتایا, جو پاک تھا غدیر میں اٹھا کے دکھایا. یاد بھائی بھول تو نہیں گئے؟ بھول گئے تھے؟ میں مکمل کر دوں بریکنگ نیوز مکمل کر دوں بھائی. کمال ہوگا. کیا تھا عہد ولایت نبی سے تم نے کہی. مکمل کر رہا ہوں. کیا تھا عہد ولایت نبی سے تم نے کہی, جسے تمہارے صغیر و کبیر بھول گئے. وہ 30 پاروں کا قرآن حفظ کر ڈالا, یہ 4 حرف کا لفظ غدیر بھول گئے. میرا محمد کمال ہو گیا. بڑے بڑے ٹرننگ پوائنٹ پہ میں آ گیا. اچھا اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں سورہ احزاب 33واں سورہ سورہ نمبر 33. یہ بڑے کام آئیں گی یہ باتیں کام آئیں گی, اس لیے کہ باتیں نہیں ہیں یہ آیتیں. باتیں کام نہیں آتی, آیتیں کام آتی ہیں. بڑے سورہ احزاب 33واں سورہ نمبر 33. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کس ظرف میں رکھے. ظرف بچوں کے لیے یہ گلاس کیا ہے؟ گلاس کیا ہے؟ ظرف برتن, اور جو اندر ہے وہ ہے مظروف, پانی مظروف, گلاس ظرف. اب یاد رکھنا ظرف ہے برتن, پانی ہے مظروف, جو رکھا گیا ہے وہ ہے مظروف, جس میں رکھا گیا ہے وہ ہے ظرف. اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کس ظرف میں رکھے. اللہ کو رسالت رکھنی ہے محمد کے جسم میں. رسالت رکھنی ہے محمد کے جسم میں. بھائی کمال ہو گیا. بڑے پڑھے. رسالت کو رکھنا ہے محمد کے جسم میں. آپ کو 2 کلو دودھ لینا ہے, اگر 2 کلو کا برتن لے کے گئے تو دودھ چھلک کے باہر آ جائے گا. یہ کراچی کا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے, اہل علم, اہل نظر, اہل سخن, اہل ادب کا مجمع ہے. بھائی 2 کلو دودھ چاہیے, اگر 2 کلو کا برتن لے کر گئے تو 2 کلو دودھ اس میں آئے گا, چھلک جائے گا. 2 کلو دودھ کے لیے برتن کا 2 کلو دودھ 2 کلو سے بڑا ہونا ضروری ہے تاکہ دودھ چھلک کے باہر نہ آئے. اللہ کو اپنی رسالت رکھنی ہے محمد کے جسم کے برتن میں. کمال ہو گیا. تو اب ضروری ہے کہ محمد کا جسم بڑا ہو, ورنہ رسالت چھلک کے باہر آ جائے گی. یعنی فیصلہ ہو گیا کہ رسالت چھوٹی ہے, میرے نبی کا جسم بڑا ہے, میرے نبی کا جسم بڑا ہے. اور اب سورہ یاسین میں کہتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. سنو انسانوں, ہم نے ساری دنیا امام کے اندر رکھی ہے. دنیا چھوٹی ہے, امام بڑا ہے. دنیا چھوٹی ہے, دنیا چھوٹی ہے. اللہ خوب جانتا ہے. موڈ خراب تو نہیں ہوا؟ پھر آیت
اب پھر آیا، اب سورہ آل عمران. سورہ موڈ خراب تو نہیں ہو گیا؟ سورہ آل عمران، سورہ آل عمران، آل عمران. اب ہوگا ذکر فرزند حضرت عمران کا. سورہ آل عمران. اب اللہ کہتا ہے یحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد. میں اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہوں، میں اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہوں. نیو رضویہ میں اللہ ڈرانے آیا؟ اسلام آباد میں ڈرانے آیا؟ وہاں ڈرانے کی زیادہ ضرورت ہے. نہیں آیا بھائی، نہ کراچی میں آیا، نہ اسلام آباد میں آیا، نہ لاہور میں آیا. اور اللہ کہتا یحذرکم، آیت سورہ آل عمران، یحذرکم اللہ نفسہ، میں اللہ اپنے نفس سے تمہیں ڈراتا ہوں. مالک اب یہ بھی بتا دے تیرا نفس ہے کون؟ بچوں کو بھی یاد ہوگی وہ آیت، مالک تیرا نفس ہے کون جس سے تو ڈراتا ہے. کہا پڑھو میرے دو نفس ہیں. سورہ فرقان پہلی ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. محمد آیا ہے ڈرانے کے لیے، تو پہلا نفس ہے محمد. مالک دوسرا کون ہے؟ کہ ذرا ہجرت کے بستر پہ دے دو ایک مومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. ایک بندہ ہے جو نفس کو بیچ رہا ہے، ہماری مرضی خرید رہا ہے. تو بھائی کمال ہو گیا، میرے اللہ کے دو نفس ہیں، محمد اللہ کا نفس، علی اللہ کا نفس. محمد اللہ کا نفس، علی اللہ کا نفس. اور اللہ کہتا میں اپنے نفس سے تمہیں ڈراتا ہوں. اور اب پھر اللہ کہتا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس پہ موت آ جائے گی، ہر نفس مر جائے گا. تو اب ہمت ہے تم میں کہنے کی کہ اللہ کے نفس پہ موت آئے گی؟ کہا نہیں بھائی نہیں، سارے نفسوں پہ موت آئے گی، لیکن اللہ کے نفس کو موت نہیں آئے گی. تو اللہ کا نفس زندہ ہے. اسی لیے ہم اپنی مجلسوں میں نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری لگا کے بتاتے ہیں کہ اوروں کے مر گئے، ہمارے زندہ ہے، ہمارے زندہ ہے. ہمارے زندہ ہے. مل کے یاد صلی علی محمد و آل محمد. جی ہیں یاد یہ بات. مرے وہ جس کا امام مر جائے، مرے وہ جس کا مرشد مر جائے، مرے وہ جس کا سائیں مر جائے. ہمارا امام زندہ ہے، اس لیے ہم نہ کل مرے تھے، نہ آج مرے ہیں، نہ کل مریں گے. بھائی کمال ہو گیا، ہمارا امام زندہ ہے. ہمارا امام، ہمیں ناز ہے اپنے امام غائب پر. کہنے لگے وہ غائب کیسے؟ وہ غائب، بیٹھ جاؤ بچوں بیٹھ جاؤ. میں بچوں کو بھی انوالو کر لوں ایک منٹ کے لیے. یہ میں آپ جی سلامت رہے، یہ میں تربیت کر رہا ہوں بچوں کی. اب
اگر ان سے پوچھیں کہ تمہارے 12ویں امام غائب کیسے ہیں تو کھولو سورہ یاسین 36واں سورہ، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ نے کہا سنو، ہم نے جب ہجرت کے وقت، ہجرت نائٹ میں، ہجرت رات میں اپنے نبی کو نکالا ہے تو وہ کفار تھے 40 کافر، وہ گھر کو گھیرے ہوئے کھڑے تھے، تو فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کے آگے پیچھے دیوار کھڑی کر دی اور پردہ ڈال دیا، پردہ ڈال دیا، لا یبصرون، وہ ہمارے معصوم نبی کو دیکھ نہ سکے، محمد موجود ہے، وہ کافر ان کو دیکھ نہ سکے، محمد موجود ہے لیکن وہ کافر انہیں دیکھ نہ سکے۔ تو اللہ کا غیبت کا طریقہ یہ ہے کہ معصوم کو غائب نہیں کرتا، دشمن کی آنکھ پہ پردے ڈالتا ہے۔ دشمن کی آنکھ پہ صفحہ غیبت ہے۔ یاد اور میں آپ کا شکر گزار، بھائی کمال ہو گیا، موڈ خراب ہو گیا۔ فلسفہ غیبت یہ ہے کہ معصوم غائب نہیں ہوتا، دشمن کی آنکھ پہ پردے ڈال دیتا ہے اللہ۔ اچھا اب اگر موڈ خراب نہ ہو تو ایک چھوٹی سی آیت اور پڑھ دوں، سورہ اعراف کی پڑھ دوں۔ اللہ کہتا ہے بھائی کمال ہو گیا، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں میرے سامنے، میں آیت پہ آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے سورہ اعراف میں انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان تمہیں اپنی فیملی کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ سورہ اعراف ہوم ورک کر لینا بچوں، کل پھر آنا آیت نکال کے آنا، سورہ اعراف انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان تمہیں اپنی فیملی کے ساتھ دیکھ رہا ہے، من حیث لا ترونہم، مگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ مالک یہ تیرا کیسا عدل ہے کہ شیطان گمراہ کرنے والا ہمیں دیکھے اور ہم اسے نہ دیکھ سکے۔ کام یا جوہری ہدایت کرنے والا بھی ایسا دوں گا جو تمہیں دیکھے گا، تم اسے نہیں دیکھو گے۔ اب مجھ سے نہ پوچھا کرو، مسلمانوں کا شیطان پہ تو یقین ہے، ہمارے امام پہ یقین نہیں ہے۔ شیطان پہ یقین ہے، شیطان پہ یقین ہے۔ آ گیا میں۔ اچھا بھائی غائب کیسے ہے، یہ تو ہو گئی بات، یہ بات تو ہو گئی غائب۔ اب بھائی کمال ہو گیا، وہ غائب کیوں ہے؟ دوسرا سوال، یہ تھیسس ہے، یہ تھیسس دے رہا ہوں، آرگومنٹ ہے، حقائق ہیں، دقائق ہیں، ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ غائب کیوں ہے کیسے تو بھی بتایا ہے، غائب کیوں ہے، وہ غائب کیوں ہے؟ اب بچے پوری طاقت سے سنیں، جوان پوری طاقت سے سنیں، نوجوان میرے ساتھ متوجہ رہے۔ سوال ہوتا ہے نہیں ہوتا کہ وہ غائب کیوں ہے، وہ تمہارا 12واں امام غائب کیوں ہے؟ تو اب مجھ سے بھی سن لو بھائی، کمال ہو گیا۔ اسکول میں پڑھتے ہو، کالج میں پڑھتے ہو، پڑھتے نہیں پڑھتے؟ بچہ بیٹھا میرے سامنے، اسکول میں پڑھتے ہو، کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ کون سی کلاس میں؟ 5 میں پڑھتے ہو، کمال ہو گیا، بڑے پڑھے لکھے لوگ 5 کلاس میں پڑھتے ہو نا، سب دائیں بائیں میرے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی 5 میں ہے، کوئی 4 میں ہے، کوئی 6 میں ہے، کوئی 7 میں ہے، پڑھتے ہو پڑھتے 11 مہینے تم پڑھتے ہو، پڑھائی کے ہوتے ہیں، اور تم کھڑے ہو کے پوچھتے ہو ٹیچر اس کے معنی کیا ہے، ٹیچر اس کا میننگ کیا ہے، ٹیچر اس ورڈ کا مطلب بتا دے، ٹیچر اس کا اس فل ان دی بلینکس میں کیا لکھنا ہے۔ 11 مہینے کہتے ہو کہ سر اس کا مطلب بتا دے، سر اس کا مطلب بتا دے، سر اس کا مطلب بتا دے، سر اس کا آنسر دے دے، سر اس کا جواب دے دے، 11 مہینے۔ اور جب 12واں مہینہ امتحان کا آتا ہے تو اب ٹیچر چھپ کے دیکھ رہا ہے، اگر تم کھڑے ہو کے پوچھو گے کہ
ٹیچر فرنگی بلیک میں کیا لکھنا ہے تو وہ ڈانٹ کے بٹھا دے گا کہ 11 مہینے پڑھائی کے تھے، 12واں مہینہ امتحان کا ہے۔ اللہ نے بھی ایسے ہی کیا، 11 امام پڑھانے کے لیے بھیجے، 12واں تمہارا امتحان لے رہا ہے۔ ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ اب ایک کمال ہو گیا، غائب کیسے ہے؟ غائب کیسے ہے؟ غائب کیوں ہے؟ 2 سوال ہو گئے، 2 جواب ہو گئے۔ وہ ہے کیسا؟ بھائی موڈ تو نہیں خراب ہوا؟ موڈ تو نہیں خراب ہو گیا آپ کا؟ پیچھے محلے سے ہی پوچھ رہا ہوں، باہر کا مجھے علم نہیں ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سارے مومنین بیٹھے ہوئے ہیں، سارے محمد رسول اللہ کہنے والے، سارے علی ولی اللہ کہنے والے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، پاک پروردگار آپ کو آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ اب تیسرا سوال کہ وہ ہے کیسا؟ تمہارا 12واں امام ہے کیسا؟ ایک سانس میں سنا دوں بھائی، ہاتھ کھولیں گے تو مجھے پتا چلے گا۔ آپ جی یہ سلامت رہے۔ اب ایک سانس میں کہ وہ 12واں تمہارا ہے کیسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقریہ والمعاصر الجعفریہ۔ توجہ رکھنا، پوری طاقت سے سننا، پوری طاقت سے۔ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقابۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ۔ مل کے علی 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 یاد صلی علی محمد و آل محمد۔ کمال ہو گیا۔ اب باتیں ہوتی ہیں کہ وہ تو غائب ہے، کسی نئے امام کی ضرورت ہے۔ وہ تو غائب ہے، ہمیں کسی نئے امام کی ضرورت ہے۔ وہ تو غائب ہے، ورکیبل تو ہے نہیں۔ کمال ہو گیا، اللہ بھی تو غائب ہے، کیا کسی نئے اللہ کی ضرورت ہے؟ کمال ہو گیا بھائی، اللہ بھی غائب ہے تو نیا اللہ بنا لو۔ کہا نہیں ایسا نہیں، اللہ ہدایت کر رہا ہے، اللہ غائب رہ کے ہدایت کر رہا ہے۔ یاد رکھنا، ہدایت کے لیے وجود ضروری ہے، ظہور ضروری نہیں ہے۔ میں نے کہہ دی ایک بات، بڑی بات کی ہے، ہدایت کے لیے وجود ضروری ہے۔ وجود ضروری ہے، ظاہر ہونا ضروری
نہیں ہے تو اب سمجھ میں آیا وہ ہے کیسا. موڈ تو نہیں خراب ہوا. تقریب دامن بیان کو سمیٹ رہا ہوں. وہ 12واں ہے کیسا بھائی, کمال ہو گیا. دعوت اس کی محمد جیسی ہے, حملہ اس کا حیدر جیسا ہے, عصمت اس کی فاطمہ جیسی ہے, حلم اس کا حسن جیسا ہے, شجاعت اس کی حسین جیسی ہے, عبادت اس کی سجاد جیسی ہے, آثار اس کے باقر جیسے ہیں, خصوصیت اس کی جعفر جیسی ہے. توجہ رکھنا, علوم اس کے کاظم جیسے ہیں, دلیلیں اس کی رضا جیسی ہے, سخاوت اس کی تقی جیسی ہے, نقاوت اس کی طہارت اس کی نقی جیسی ہے, ہیبت اس کی عسکری جیسی ہے, اور غیبت اس کی خدا جیسی ہے. اب جہاں جہاں خدا غائب ہے وہاں وہاں وہ 12واں غائب ہے. ایسا ہے اللهم صل على محمد وآل محمد. بس ہمارا امام زندہ ہے. صلی علی محمد وآل محمد. پہنچ گئی بات. خدا آپ کو محفوظ رکھے. ہر آدمی ظہور کی دعا مانگتا ہے کہ مالک اس کا ظہور ہو جائے. مالک وعجل لولیک الفرج. مالک اللہم عجل لولیک الفرج. مالک اس کو بھیج دے, مالک اس کو بھیج دے. ظہور ہوگا شب 23 رمضان میں اور قیام ہوگا عاشور کے دن. ابھی موضوع نہیں ہے میرا, لیکن شب قدر جو ہے نا آخری قوی ترین شب قدر شب 23, اس میں ظہور ہے اور قیام ہے عاشور کے دن. تو ہر آدمی دعا کرتا نہیں کرتا. موڈ خراب ہو گیا بھائی, کمال ہو گیا. ابھی کا موضوع نہیں ہے, لیکن یاد رکھنا جو میں نے کہا ہے میں پھر بتاؤں گا. ظہور کی دعا کرتے ہیں نہیں کرتے. کراچی کے مومن کہتے ہیں مالک کراچی سے ظہور ہو جائے, ہماری مصیبتیں دور ہو جائیں. وہ یورپ میں جو مومن بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں مالک یورپ سے ظہور ہو جائے. جو ایران میں مومنین بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں ایران سے ظہور ہو جائے. جو عراق میں بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں عراق سے ظہور ہو جائے. تو جہاں جہاں مومن بیٹھا ہوا ہے, جہاں جہاں مومن بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے مالک ہمارے ملک سے ظہور ہو جائے, ہمارے شہر سے ظہور ہو جائے. مالک بھیج دے اس کو کہا نہیں, میں عدالت کی کڑیوں کو ٹوٹنے نہیں دوں گا. میں اس 12ویں کو کعبے سے بھیجوں گا جہاں سے پہلا بھیجا ہے وہیں سے آخری آئے گا. جہاں سے پہلا آیا ہے. صلی علی محمد وآل محمد. میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا. یہی میرا 12واں امام کہتا ہے, سلام ہو ان بیبیوں پر جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے. سلام ہو ان بیبیوں پر جن کے چہرے سردی اور گرمی سے پہچانے نہیں گئے. السلام زیارت ناہیہ کا جملہ ہے. شرم کر کے پرسہ نہ دینا. دنیا میں لوگ برے کام کرتے ہوئے نہیں شرماتے. تم باواز بلند گریا کرتے ہوئے شرماؤ گے. 5ویں امام کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی. ابو بصیر اسدی 5ویں امام کا ایک صحابی ہے. ذاکر ممبر سے مسائب پڑھ رہا تھا. 5ویں امام فرش اعزا پہ تھے اور کوہرام بپا تھا گریے کا. ایک مرتبہ میرے امام نے دیکھا ابو بصیر کو, کہا ابو بصیر میرے دادا کے مسائب پڑھے جا رہے ہیں, تو روتا کیوں نہیں؟ اس نے اپنا بھیگا ہوا رومال دکھایا, کہا مولا میں رو رہا ہوں, یہ میرے آنسو ہے رومال میں. کہا ابو بصیر ایسے مت رو,
کہا مولا پھر کیسے رو؟ کہا ویسے رو جیسے جنت میں حسین کی دکھیاری ماں روتی ہے. بال بکھیر دیتی ہے، سر پہ ہاتھ مارتی ہے اور کہتی ہے واہ حسینا واہ حسینا. ہمارے وقت کا امام کہتا ہے، میرا 12واں امام کہتا ہے، تمہارے زمانے کا امام کہتا ہے، السلام علی من ہتکت حرمتہ، سلام ہو اس غریب پر جس کی کسی نے کسی بازار میں اور دربار میں عزت نہ کی. یہ جو ہم رو رہے ہیں نا، میں نے کتاب میں پڑھا، مصائب پڑھے، آپ کے سامنے بیان کر دیے، آپ نے گریہ کیا، تو کیا حق کے مجلس ادا ہو جائے گا؟ اللہ کی قسم حق کے مجلس کوئی ادا نہیں کر سکتا. اگر اس حق کو کسی نے ادا کیا ہے تو اس وارث مصیبت کا نام ہے سید سجاد. دنیا صبر حسین کی مثالیں دیتی ہے، حسین ایسا، حسین کا صبر ایسا، لیکن اللہ کی قسم ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اس مجلس کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جو حوصلہ سجاد کے پاس تھا وہ حوصلہ کسی کے پاس نہیں تھا. اس جملے کی دلیل دوں، اللہ تمہیں آباد رکھے. راوی کہتا ہے کہ جب میرے مظلوم حسین کا سر کند خنجر سے کاٹا ہے تو حسین کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اور جب حسین کا کٹا ہوا سر سونے کے تخت میں رکھ کے یزید کے سامنے آیا تب بھی حسین کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. لیکن وہی راوی کہتا ہے خدا کی قسم میری آنکھوں نے دیکھا کہ جب کٹا ہوا سر حسین کا کوفے اور شام کے بازار میں آیا تو حسین کی آنکھیں بند تھی، تماشا دیکھنے والوں کا ہجوم تھا. اب میرے سجاد کا حوصلہ پہچانو. سجاد کا حوصلہ، جب کوئی قتل ہوتا ہے تو آلائے قتل بھی معلوم ہوتا ہے اور قتل کی جگہ بھی معلوم ہوتی ہے. اس چیز سے قتل ہوا ہے، اس جگہ پہ قتل ہوا ہے. بس یہ اکیلا ہے تاریخ انسانیت میں، اکیلا شہید جو ہر گام پہ قتل ہوا، ہر موڑ پہ قتل ہوا، ہر بازار میں قتل ہوا، ہر دربار میں قتل ہوا. سہل ابن سعید رسول کا ایک صحابی ہے، وہ کہتا ہے جملہ سنو کہ میں کوفے میں تھا، میں نے دیکھا لوگ رنگ برنگے لباس پہنے ہوئے بازار کی طرف جا رہے ہیں، بالوں میں کنگھی ہے، لباس نئے ہیں، خوشبو لگائی ہوئی ہے. تو صحابی رسول نے کوفے والوں کو روکا اور روک کے پوچھا الاما تریدون، کوفے والوں تم یہ کس طرف جا رہے ہو؟ کہنے لگے دحن نرل اسارا، ہم جملہ سنو ہم قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. صحابی رسول نے کوفے والوں کو روکا، کہا میں رسول کی صحبت میں برسوں رہا ہوں، رسول کا پرانا صحابی ہوں، میں نے رسول کو فرماتے سنا ہے کہ جب تمہارے شہر میں قیدی لائے جائیں تو خبردار ان کا تماشا نہ دیکھنا. اور میرے رسول نے فرمایا تھا، جملہ سننا، میرے رسول نے فرمایا تھا کہ جب تمہارے سامنے کوئی یتیم بچہ آ جائے تو اس یتیم بچے کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کرنا، کہیں یتیم کو اپنا باپ یاد نہ آ جائے. میرا نبی یہ تو نہ کہہ سکا کہ میری سکینہ کو بازار میں تماچے نہ مارنا. جب تمہارے شہر میں قیدی لائے جائیں تو ان کا تماشا نہ دیکھنا. یہ بھی نہ کہہ سکے کہ میری زینب کا تماشا نہ دیکھنا، میری سکینہ کا تماشا نہ دیکھنا. خدا تمہیں آباد رکھے. وہ جو بچی ہے نا، صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تیروں کی تکلیف ایک طرف، تلواروں کی تکلیف ایک طرف، پتھروں کی تکلیف ایک طرف، نیزوں کی تکلیف ایک طرف، اور کسی بھائی کے سامنے اس کی بہن کو تماشا مارنا ایک طرف.
جملہ بڑی عزتوں والے میرے سامنے بیٹھے، میرے سامنے سادات بیٹھے ہوئے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ سیدزادو اگر برداشت کر سکو تو کر لینا۔ جب لوٹا ہوا قافلہ شام کے دربار میں پہنچا ہے تو یزید کے دربار میں ایک مسخرہ تھا ہنسانے والا، یزید نے مسخرے کو بلایا، کہا ادھر آ، مسخرہ قریب آیا، کہا امیر حکم، یزید کا جملہ سنو گے، کہنے لگا مسخرے دیکھ، یہ جو بیبیاں ہیں نا یہ بڑے گھرانے کی بیبیاں ہیں، یہ قیدی بڑے گھرانے کے ہیں، تو آج مجھے کچھ ایسا کر کے دکھلا کہ میرے دل کو سرور ملے، مجھے اطمینان ملے۔ مسخرے نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا امیر آج میں تجھے خوش کر دوں گا، سونے کے دشت میں حسین کا سر ہے، تخت پر یزید ہے، گوشے میں بیبیاں ہیں اور ایک چھوٹی بچی ہے۔ جملہ سنو، مسخرے نے ہاتھوں کو جوڑا اور اشارہ کیا بچی کی طرف اور کہنے لگا ایھا الامیر حبلی ہذہ الجاریہ، انعام میں مجھے اس بچی کو کنیزی میں دے دے۔ جتنے سادات بیٹھے مجھے معاف کرنا، کربلا سمجھو، کربلا پہچانو، حبلی ہذہ الجاریہ، یہ جو بچی ہے نا انعام میں مجھے ایسے کنیزی میں دے دے ایھا الامیر۔ اس بچی نے اپنا زخمی سر اٹھایا، کہا پھوپھی اماں میں یتیم ہو گئی، میں نے تباچے کھا لیے، میرے کرتے کے دامن میں آگ لگ گئی، کیا میں اب کنیز بھی بنائی جاؤں گی؟ کہا بیٹی جب تک زینب زندہ ہے کسی کی مجال نہیں ہے تجھے کنیزی ملے۔ فضہ کھڑی ہوئی، اس مسخرے کو ڈانٹا، تجھے شرم نہیں آتی کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں۔ فضہ نے کہا ذرا کلمہ سنا، اس نے کلمہ سنایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فضہ نے چیخ ماری، ارے جس محمد کا تو نام لے رہا ہے یہ اسی محمد کی نواسی ہے۔ مسخرہ گھبرایا، موڑا سجاد کی طرف اور پوچھنے لگا اے قیدی کیا بوڑھی عورت سچ کہہ رہی ہے؟ میرے بیمار نے کٹے ہوئے سر کی طرف اشارہ کیا کہ وہ رسول کے نواسے حسین کا سر ہے۔ مسخرے نے پہلو سے اپنے خنجر نکالا، اپنے ہاتھ کو کاٹا، کٹا ہوا ہاتھ لے کے بی بی کے پاس آیا، قدموں پہ پھینکا، بی بی مجھے معاف کرنا، اسی ہاتھ سے اشارہ کیا تھا۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین۔